الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا، اور تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں تین چیزیں مشترکہ تھیں۔ ایک توحید، کہ اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اکیلا کرتا دھرتا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہر نبی کی دعوت میں آپ کو ایک یہ چیز ملے گی۔ دوسری بات جو ہر نبی نے پیغام پہنچایا وہ رسالت ہے۔ ہر نبی آ کے کہتا تھا کہ دیکھو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اس کی بات لے کر تم تک پہنچاؤں، رسالت۔ تیسری بات جو ہر نبی نے آ کر بتائی، وہ بتایا کہ دیکھو آخرت ہے، یہ مرنے سے آدمی ختم نہیں ہوتا، ایک اگلی زندگی شروع ہوتی ہے، اور وہ زندگی تمہاری کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے۔ لہذا جو پیغام میں اللہ کا تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، اس پیغام کو تم قبول کر لو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ہم نے ہر قوم، ہر امت کے لیے نبی بھیجا ہے، تعلیمات بھیجی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں، ان کے لیے کون سا نبی تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آخری انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور جب کوئی اہم شخصیت نے آنا ہوتا ہے تو اس کا پہلے تعارف کروایا جاتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے یہ مضبوط عہد لیا کہ دیکھو اگر میرے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بضرور ان پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور تم ان کی مدد اور نصرت کرو گے، جس مقصد کو لے کر وہ تمہارے پاس آئیں گے تم نے ان کی مدد اور نصرت کرنی ہے۔ تمام انبیاء سے کہا جا رہا ہے جس پیغام کو لے کر تو وہ آئیں گے، اور یہی بات تم اپنے پیروکار جتنے ان سب سے کہہ دو۔ لہذا تمام امتوں کو یہ خبر دی گئی، یہ پیغام دیا گیا کہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ ہمارے نبی ہیں لہذا کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے ذریعے ان کی امتوں کو، ان کی قوم والوں کو یہ پیغام دیا کہ نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، یہاں تک کہ ان کا نام بھی بتا دیا، نام بتا دیا، نام بھی بتایا، یہ تک بتایا کہ کس سرزمین پر آئیں گے، اور یہ بھی بتایا کہ کیا کھائیں گے اور کیا نہیں کھائیں گے، اور یہ بھی بتایا کہ ان کی کمر مبارک پر نبوت کی آخری نبی ہونے کی مہر بھی ہوگی، اور یہ تک بتایا کہ تمہارے جو آخری نبی ہوں گے ان کا مزاج کیا ہوگا، ان کی ادائیں کیا ہوں گی، اور یہ بھی بتایا کہ ان کی جو امت ہوگی اس امت ان کے امتیوں کی صفات کیا ہوں گی، یہ بھی بیان فرمائی، کن صفات کے حامل ہوں گے ان کے صحابہ، ان کے ساتھی۔ صحابہ کی صفات بھی پچھلی کتابوں میں، تورات میں اور انجیل میں اور زبور میں، انبیاء علیہم السلام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف سنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں کہ یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی کہ نہیں، یہ تو میرے خاص میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو، بنی اسرائیل کو کہا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں۔ بنی اسرائیل نے نہیں مانا، کہنے لگے نہیں۔ یہودیوں نے کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے، اور نصارہ نے کہا مسیح ابن اللہ۔ نبی نہیں مانا، اللہ کا بیٹا مانا، گمراہ ہوئے۔ دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہی وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، یہ جو تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی نا، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی، تو اس کی تصدیق کرو کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اور جو کتاب میں لے کے آیا ہوں انجیل، یہ بھی برحق آسمانی کتاب ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں مانا۔ یہ صرف مسلمانوں کی ایک صفت ہے اور بڑی عظیم الشان صفت ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان بتائی ہوئی یہ 3 باتیں ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 1، تیسری ابھی میں نے نہیں بتائی، نمبر 1 کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور برحق نبی ہیں، سچے نبی ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری بات بھی ہم مانتے ہیں کہ تورات اور انجیل یہ آسمانی کتاب ہے۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے نا، یہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں آنکھ بند کر کے، اور جو آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، نام بتا دیا، اور میں اس بات کی تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد نبی آنے والے ہیں، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، من بعدی، میرے بعد جو نبی آئیں گے وہ کون ہوں گے؟ ان کا نام احمد ہوگا۔
سیرت کی ایک کتاب ہے رحمت للعالمین، حضرت قاضی سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محقق گزرے، انہوں نے اس کتاب میں ایک دعویٰ کیا ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے آج تک کوئی اس کا منکر پیدا نہیں ہوا، کسی نے جھٹلایا نہیں اس دعوے کو اور غلط نہیں کہا۔ انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 571 سال ہیں، 571 سال کا فاصلہ ہے۔ ان 571 سال میں 570 لے لیں، کوئی ایک بچے کا نام بھی کسی نے احمد نہیں رکھا، حالانکہ جو نام ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہے، بتایا جا چکا ہے، کسی ایک نے بھی کہیں نہیں ملتا کہ کسی نے احمد نام رکھا ہو۔ حضرت ایک کتاب ہے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور باحوالہ کتاب ہے۔ اب تو اس کتاب کا سیرت کی کتابوں میں حوالہ دیا جاتا ہے، اور کوئی اختلافی چیز نہیں ہے، صرف سنت کی بات، صرف سیرت کی بات حوالوں کے ساتھ۔ اس کتاب میں حضرت نے حوالے کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، وہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے خواب میں یہ کہا گیا کہ تمہارے بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام تم احمد رکھنا، تو میں نے اس کا نام احمد رکھ دیا۔ اور حضور کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب، وہ پہاڑوں کے پاس سے گزرتے تھے، چٹانوں کے پاس سے، جنگلوں میں، تو پہاڑیوں میں سے آواز آتی تھی محمد 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 محمد، سنتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو انہوں نے، والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، نام رکھ دیا محمد، جس کی خوب تعریف کی گئی ہو۔ محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بے انتہا تعریف کی گئی ہو، اور تعریف کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ تو قبیلے والوں نے کہا لما رغبت عن اسماء آبائک وسمیت حفیدک محمدا، کیوں تم نے آبا اور اجداد کے نام چھوڑ کر اپنے پوتے کا نام محمد رکھ دیا ہے؟ حفید کہتے ہیں پوتے کو۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ نام تو میں کب سے سن رہا ہوں، پہاڑوں میں، پتھروں میں آوازیں آ رہی ہیں، اسی وجہ سے میں نے ان کا نام سوچا کہ محمد ہی رکھ دوں، القاء اللہ کی طرف سے ہوا۔ تو خیر، جب نام بتا دیا گیا، اس کے باوجود بھی کسی نے احمد نام نہیں رکھا، کسی نے احمد نام نہیں رکھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نے آ کے یہ بتا دیا۔ اور یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنا پورا قصہ بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس شان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، کس شان کے ساتھ۔ حضرت سلمان فارسی، یہ فارس کے ہیں، ایران کا پرانا نام، پارس جسے کہتے ہیں۔ تو یہ مجوسی تھے سلمان فارسی، آگ کی پوجا کرنا، سورج کی پوجا کرنا۔ وہاں ایک مرتبہ قافلہ آیا عیسائیوں کا، تو عیسائی اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن شریک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کا تعارف کروایا، کچھ نشانیاں سنی، کچھ باتیں سنی، عیسائی ہو گئے۔ تو عراق میں ایک پادری تھا، اس کے پاس چلے گئے۔ عراق کی ایک جگہ ہے جس کا نام ہے موصل، وہاں ایک بڑا پادری، اس کے برسوں گزارے اس کے پاس۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا، انہوں نے پوچھا
کہ اب تمہارا انتقال ہو رہا ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو عراق میں ایک نصیبین جگہ ہے، حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کا واقعہ انہی کی اپنی زبان آپ کبھی پڑھ لیں، بہت فائدہ ہوگا، میں تو بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ تو نصیبین چلے جاؤ، وہاں ایک اور پادری ہے، عالم ہے عیسائیوں کا، اس کے پاس رہو۔ کئی سال اس کے پاس گزار دیے، پھر اس کا بھی انتقال ہونے لگا، بڑی لمبی عمر تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی اب میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا عموریہ چلے جاؤ، عموریہ میں ایک پادری ہے اس کے پاس، وہاں جا کے سیکھتے رہے۔ اب جب اس کا انتقال ہونے لگا، انہوں نے کہا اب آپ بتائیے میں کس کے پاس جاؤں؟ تو انہوں نے کہا اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی آخر الزماں کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، وقت آ گیا ہے۔ اتنی معلومات تھیں تو اس پادری نے کہا کہ میں تمہیں ان کی 3 نشانیاں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، وہ کھجوروں والی پتھریلی زمین پر آئیں گے۔ نمبر 2، صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ رد کر دیں گے۔ اور نمبر 3، ان کی کمر، ان کی پیٹھ پر دونوں مونڈوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان ایک نشان ہوگا خاتم النبیین کا۔ حضرت سلمان فارسی وہاں ایک قافلہ آیا بنو کلب کا، وہ مکہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ ہو لیے۔ تو بنو کلب والوں نے، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے ساتھ خیانت کی، مجھے غلام بنا کے زبردستی بیچ دیا بنو نذیر اور بنو قریظہ والوں کو، یہودیوں کو، اور سارا میرے مال پہ قبضہ کر لیا۔ تو ایک دن میں ان کا غلام بن کر کھجوروں کے باغ میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، نیچے سے مجھے آوازیں آئیں کہ بھئی یہ قبا میں ایک آدمی آیا ہے، کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ تو کھجور والی پتھریلی زمین پہ تو وہ تھے، وہ نیچے اترے، انہوں نے کہا کہاں، کدھر آئے؟ قبا میں کدھر؟ وہ جو آقا تھا انہوں نے جو پٹائی کی، جو مکے شکے مارے، خوب پٹائی کی۔ تو اپنا کام کر، کھجور پہ چڑھ جا، تو یہاں کا کام کر رہے ہو۔ خیر حضرت سلمان فارسی ایک ایک بات انہوں نے بڑی تفصیل سے بتائی ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے کا موقع نکال کے میں نے ایک تھال لیا، اس میں کھجوریں ڈالیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ فرمایا لے جاؤ، ہم صدقہ قبول نہیں کرتے۔ اچھا جی۔ اگلے دن آئے کھجوریں لے کر اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ فرمایا ہاں ہدیہ ہم قبول کرتے ہیں، لاؤ بھائی سب دسترخوان بچھاؤ، سب کھائیں گے۔ کھجور کھائی، کہنے لگے ہاں دیکھو پتھریلی زمین، کھجوروں والی زمین، اور ہدیہ قبول کرتے ہیں، صدقہ قبول نہیں کرتے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور تناول فرما رہے تھے تو میں پیچھے سے مڑ کر ایسے کمر کی جانب آیا اور دیکھنے لگا کہ مہر نظر آ جائے۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ میری مہر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گریبان کو پیچھے، ایسے قمیض کو پیچھے کی طرف کر دیا تو پیٹھ ذرا سی ننگی ہوئی، تو مہر نبوت نظر آئی۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے اس مہر نبوت کو چوم لیا اور میں ایمان لے آیا۔ سیاہ ستہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ سرمئی رنگ کا ایک گوشت کا حصہ کبوتری کے انڈے کے ناپ کے برابر ابھرا ہوا تھا کمر مبارک پر، جس میں ختم نبوت کی مہر تھی۔ سیاہ ستہ کی حدیث کتابوں میں موجود ہے، سرمئی رنگ کا، اور ایمان لے آئے۔ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے، 30 سال پہلے ایک بحیرہ راہب کا قصہ مڈل میں 8 کلاس میں، 9 کلاس میں، 10 کلاس میں پڑھایا جاتا تھا۔ جس طرح اور چیزیں نکال دی گئیں وہ واقعہ بھی نکال دیا گیا۔ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر تھا،
گزر رہے تھے، شام کی طرف جا رہے تھے، تو ایک پادری جس کا نام بحیرہ تھا، اصل میں یہ اس کی کنیت تھی، اس کا نام تھا جزیف، اس نے دور سے قافلے کو دیکھا، تعجب کے ساتھ قریب آیا، بھاگا بھاگا، اور کہنے لگا کہ تمہارے پاس کوئی، یہ بچہ کون ہے؟ یہ قریب آ کے جب اس نے اچھی طرح تاڑا نا قافلے کو، یہ بچہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا ارے اس کو تو یتیم ہونا چاہیے تھا۔ کیا کہا اس نے؟ انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، چچا تو کہتا ہی یہ میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ یتیم ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اس کے ماتھے پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ تو وقت کا نبی ہے۔ عمر کیا تھی؟ 8 سال 9 سال۔ میں آیا اس وجہ سے کہ مجھے دور سے نظر آ رہا ہے کہ قافلہ جہاں جہاں جا رہا ہے بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہیں اوپر چل رہا ہے، ان کے اوپر سایہ کر رہا ہے۔ اتنا علم تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اور کہا کہ دیکھو وہاں آپ شام جا رہے ہیں، وہاں یہودی بہت ہیں، انہیں قتل کر دیں گے، ان کے دشمن وہاں بیٹھے، ان کو وہاں نہ لے کے جائیں۔ وہیں سے حضرت ابو طالب انہیں واپس لے گئے، مزاج تک کا پتہ تھا کہ ان کا مزاج کیا ہوگا۔ ایک یہودی پادری، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا لین دین کا، اور کہا یہ پیسے رکھ لو، جب کھجوریں تمہارے پاس آئیں گی دے دینا۔ وہ خود کہتا ہے اپنی زبان سے کہ میں وقت سے پہلے کھجوریں لینے آ گیا چیک کرنے کے لیے، اور آ کے کہا کہ تم قریش کے لوگ دھوکے بازی کرتے ہو، مال صحیح نہیں دیتے، وقت کی پابندی نہیں کرتے ہو، فلاں ڈھمکانا، پتہ نہیں کیا کیا بولا۔ چلو کھجوریں دو، واپس کرو۔ اتنی بدتمیزی سے اس نے بات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، فرمایا اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو ابھی تمہاری گردن کٹ چکی ہوتی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو یہ نصیحت کرتے، بجائے یہ کہ تم اس کو ڈرانے کے، اس کو قتل کی دھمکی دینے کی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کو کہتے کہ بھائی ادب سے بات کرو، احترام سے بات کرو، بدتمیزی نہ کرو، خوش اخلاقی سے اس کو نصیحت کرتے۔ چلو اس کی جو کھجوریں ہمارے ذمے دینا ہے وہ دو، وَزِدْهُ 20 صاعًا مکان منازعته، اور تم نے جو اس سے جھگڑا کیا ہے اور اس کو ڈرایا ہے، اس کے بدلے میں 20 صاع کھجور زیادہ دو۔ ایک صاع میں 3.5 کلو ہوتا ہے، 3.5 کو آپ ضرب دے دیں 20 سے، اتنی کھجور اس کو زیادہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جو کھجوریں اس سے طے تھیں وہ اس کو دی، اور پھر فرمایا یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 صاع کھجور زیادہ دو۔ تو اس نے ساری کھجور چھوڑ چھاڑ کہنے لگا عمر اللہ تم پر رحم کرے، میں نے ساری نشانیاں اس نبی میں دیکھ لی تھیں، بس یہ نشانی ایک مزاج رہ گیا تھا، وہ مزاج مجھے چیک کرنا تھا، اور وہ مزاج یہ تھا کہ نبی آخر الزمان انتہائی بردبار اور انتہائی حلیم ہوں گے، قوت برداشت بہت زیادہ ہوگی، عام آدمیوں کے بنسبت بے انتہا قوت و برداشت ہوگی۔ دیکھیں اپنی ذات کی وجہ سے ساری زندگی کبھی غصہ نہیں کیا، کیونکہ اپنی ذات کی وجہ سے غصہ کرنا حرام ہے۔ ہاں دین کی وجہ سے، دین کو پامال، احکام اللہ کے پامال ہوتے ہوئے غصہ آئے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کی شان تھی۔ اور آخری بات بس عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی شان کیا بیان ہوئی؟ محمد الرسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر انتہائی سخت اور آپس میں انتہائی نرم۔ آج ذرا چیک کریں کہیں الٹا تو نہیں ہو گیا، ساری دوستیاں یاریاں کفار کے ساتھ، اور آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ شان ہے؟ کیا یہ شان ہے؟
رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ سے اس کی رضا طلب کرتے ہیں، اللہ سے اس کی رضا مانگتے ہیں، اس کا فضل مانگتے ہیں، فضل کی تلاش میں رہتے ہیں، اس کی رضا جوئی تلاش کرتے رہتے ہیں، ماتھوں پہ سجدے کی وجہ سے پیشانیوں پہ نشان ہیں۔ ایسی امت ہے یہ، نماز چھوڑنے والی امت تھوڑی تھی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہی مثال حضور کے صحابہ کی تورات میں بھی بیان کی ہے، انجیل میں بھی بیان کی ہے، ساری نشانیاں بیان کی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے جو ہمیں امتی بنایا ہے، اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اللہ تعالی احساس پیدا فرما دے دلوں میں، اور اللہ تعالی ہمیں اس بات کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور ہم امتی بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین الذی کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے